کل میرا بیٹا اسکول سے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہمارے اوپر رہتے ہیں جرمن مسلم فیملی، ایک ماں ہے، ایک اس کا بیٹا ہے۔ ماں نے ایک مسلم سے شادی کی تھی اور 24 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جرمن عورتیں بہت زیادہ وفادار ہوتی ہیں، تو یقیناً ہوتی تھیں۔ اس سے جب میں نے پوچھا کہ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی، تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ میں kہتی تھی کہ مجھے تو میرا شوہر مل جائے گا، لیکن شاید میرے بیٹے کو اس کا باپ نہ مل سکے۔ تو لبنانی اس کا شوہر تھا، اپنے بیٹے کو ہمیشہ اپنے سسرال والوں کے پاس لے کے جاتی ہے، لبنان جا کے چھٹیاں مناتی ہے۔ تو خیر واقعہ مختصر یہ کہ اس کے ہاتھ میں تھا ایک کیک۔ تو میرے بیٹے نے، چھوٹے والے نے، اس کو کیک دیکھا تو اس نے آگے سے کہا کہ ہاں آج میری برتھ ڈے ہے۔ تو میرے بیٹے نے اس کو وش کیا کہ ہیرسلش گلوکنش، یعنی کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نا وہ اور اس کی جو والدہ تھیں، انہوں نے جو ہے نا وہ عارف کو کہا کہ چلو تم بھی مطلب ہمارے ساتھ کیک کھاؤ نا۔ تو انہوں نے تقریباً آدھا کیک جو ہے نا انہوں نے ہم لوگوں کو دے دیا تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں ان کی خوشیوں میں۔ یہاں پر جو ہے نا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ تنہائی کا ہے۔ یہاں انسانوں کو تنہائیاں مار دیتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا مطلب کہنا چاہیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جرمن ہیں، تو سوچیں جو پاکستانی آتے ہیں، یہاں کے جو فیملی گروپس ہیں یا جو یہاں کے جو خواتین کے گروپس ہیں نا، وہ بھرے ہوتے ہیں اس بات سے، ڈپریشن کے حوالے سے۔ اور کل جو میں تصویریں لگا رہی تھی یا وہ کر رہی تھی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو کوئی نا امید کرنا ہے کہ آپ لوگ یہاں نہیں آئیں، کہ یہاں کے حالات بہت مشکل ہوتے ہیں، یہاں کی روٹین بہت ٹف ہوتی ہے، یہاں کی زندگی بہت ٹف ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں نہیں آئیں۔ میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے جو ویڈیوز بنائی، جو بھی آپ کو ولاگز دکھائے، اس میں یہی آپ لوگوں کو پیغام تھا کہ ضرور آئیے، جو صحیح طریقہ ہے اس میں آئیے۔ لیکن یہ سوچ لیجئے کہ یہاں آ کے آپ کو جو تنہائی ملے گی، آپ کو جو اکیلا پن ملے گا، وہ کوئی بانٹنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں آ کے آپ نے پڑھنا بھی ہے، یا چلیں جاب کرنی ہے، گھر کے سارے کام کرنے ہیں، اس موسم کو بھی جھیلنا ہے جس میں کہ زیادہ تر رات رہتی ہے۔ اور کسی نے جو کمنٹ کیا تھا کہ ممی ڈیڈی لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، بالکل صحیح تھا۔ اکثریت بڑے شوق سے یہاں آتی ہے اور اس کے بعد 2 دن میں بھاگنے لگتی ہے۔ کچھ جو ہے وہ اپنا دماغی توازن، یہ جو بچے کی تصویر تھی، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ غلط طریقے سے یہاں آیا ہوگا، اور غلط طریقے سے آنے والے جو راستے میں جو مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہنچتے پہنچتے ان کا ذہنی حالت بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کو پیپرز دینے سے صاف انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور جرمنی تو وہ ملک ہے جو جہاز بھر بھر کے واپس بھیج رہا ہے۔ یونان میں آپ ہمارے لوگوں کا حال دیکھ ہی چکے ہیں۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی، میرا دل کہتے نا تکلیف سے بھر گیا کہ جس موسم میں ہم اپنے بستروں سے نکلنا نہیں چاہتے، ہمارے بھائی برف میں سبزیاں توڑ رہے ہیں۔ کم کھا لو، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو۔ اچھے مستقبل کے لیے جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، پتہ نہیں ان کا مستقبل اچھا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، اور جو صحیح طریقے سے یہاں آتے ہیں، اچھے مستقبل کے لیے آتے ہیں، ان کو پھر اپنے آپ کو، اپنے دل کو مضبوط رکھ کر، بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، پھر اس مستقبل کا انتظار بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈپریشن میں آ کے کوئی 5ویں منزل سے چھلانگ ہی لگا دیں۔